فیس بک پیج کے ذریعے یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ روزے کا ٹائم کیا ہے، سحری کا اور جو افطاری کا ہے ٹائم، کیونکہ مختلف جو فرقے کے لوگ ہیں وہ الگ الگ ٹائم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن میں کوئی اس کے لیے واضح ہے بات ٹائم کے حوالے سے؟ اچھا، تو روزے کے حوالے سے یہ سوال موصول ہوا ہمارے پاس، چونکہ رمضان بھی چل رہے ہیں اور اس بارے میں تقریباً تمام ہی لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو کہ سحری اور افطار کے اوقات، ان کے بارے میں قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ لوگوں میں اس بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی ہم سے درکار تھی ایک سائل کو۔ تو جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ الصیام کے بارے میں نے ایک بہت تفصیل سے بیان دیا تھا، جس میں مختلف چیزیں میں نے بیان کی تھیں کہ الصیام قرآن کے اندر جو ایام معدودات آیا ہے اس کا کیا مفہوم لیا جائے گا، اور الصیام کیا لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، حکم دیا گیا ہے، یا لوگوں کو تتقون کا لفظ آیا ہے، متقی بنانا قرآن کے پیش نظر تھا۔ تو اس بات کو سب سے پہلے میں دہرا دوں کہ الصیام کا جو مفہوم ہے، میں نے اس جگہ بھی کہا تھا کہ میں الصیام کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے میں بیان کروں گا اس کے اپنے مقام پر، کیونکہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 146 یہ ہم لوگوں نے کر لی ہیں، تو جب ہم یہاں پہنچیں گے ان آیات پہ 185 تک، تو پھر ہم اس کے ایک ایک پہلو کو کھول کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس میں سارے جو ہمارے یہاں قمری مہینے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا کیلنڈر آتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر آ جائیں گی۔ وہاں پر بھی میں نے الصیام کے جو بیان دیا تھا، تو میرا جو اسلوب ہے وہ جو میرے سننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ اسلوب یہی ہے کہ پہلے میں پورا جو لوگوں میں رائج ہوتا ہے، جو مروج مفہوم ہوتا ہے، اس کو لے کے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میرے ایک ایک آیت کے اوپر 3 4 لیکچر بھی ہیں، قبلے کے اوپر کتنے سارے لیکچر میں نے دیے ہیں۔ تو میں ابھی اس سوال کے حساب سے ہی جواب دے دیتا ہوں، الصیام کیا ہے، کیا نہیں ہے، اور اس کا مفہوم کیا لینا ہے۔ 185 سے 187 تک کی آیات کا ترجمہ کیا ہے، ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ سب میں 185 پہ آ کے تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ صرف سوال کے حد تک رہتا ہوں، تو سوال یہ آیا میرے پاس کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں الصیام کہا گیا ہے۔ جن آیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا آپ کی طرف سے، اسے قرآن نے الصیام کہا ہے، روزہ نہیں کہا۔ ہم پہلے ہی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، عزائم ہوتے ہیں جو لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ پھر میں وہیں چلے جاؤں گا جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، ابھی میں وہاں نہیں جا رہا۔ تو کیا قرآن کے اندر کہیں اس روزے کو رکھنے کے اوقات موجود ہیں؟ ان آیات کے اندر ایک آیت وہ بھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ یعنی جو مروجہ ترجمہ ہے اس کے حساب سے جو اندھیرا ہوتا ہے فجر کا، من الفجر کے الفاظ آئے نا، تو اندھیرا جو ہوتا ہے اس میں روشنی آنا شروع ہو جائے، واضح ہو جائے۔ یتبینہ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں فرق ہو جائے، اس کو یتبینہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔
ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر صیام کو اللیل تک تمام کریں۔ تو اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو شروع سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور روزے کی سحری کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ رات میں سو جائیے اور صبح کے ٹائم تقریباً 3-4 بجے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اذان جو فجر کی ہوتی ہے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں، نماز کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو فجر کی اذان پہلے ہو رہی تھی نا، یہ فجر کے حساب سے تھی، اب جو اذان اور نماز ہوگی یہ روزے کے حساب سے ہوگی، جبکہ وہاں جو آیت پیش کی جاتی ہے وہاں پر فجر کے یہ الفاظ آئے ہیں، یا تو وہ فجر تھی یا یہ فجر ہے، حقیقی فجر کون سی ہے پھر آپ خود طے کر لیجئے۔ یہ خود اشکال کا ابہام کا شکار ہو بھی رہے ہیں اور لوگوں کو ابہام میں ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اذان ہو رہی ہے اگر 5:45 بجے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فجر کا وقت تھا، اور لوگ فجر کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ کہ ہاں میں نے وقت کو حاصل کر لیا ہے، وقت کو پا لیا ہے۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ فجر کا حقیقی وقت یہ نہیں ہے، بلکہ فجر کا حقیقی وقت تو یہ ہے جو ہم اب رمضان کے اندر کر رہے ہیں۔ یعنی رمضان کے علاوہ جو شخص نفلی روزے کا اہتمام کر رہا ہے وہ تو فجر کی اذان جو رائج ہے اس کے حساب سے ہی اپنی سحری کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نفلی روزہ رکھنے والا، اس کا وہ وقت سحری کا وہ اس رمضان کے مقابلے میں غلط شمار کیا جائے گا، کیونکہ رمضان کے اندر تو وقت کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں کہ فجر یہ ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو کھانا پینا ترک کر دینا ہے اور اس ٹائم سے سحری شروع ہوگی، اس وقت تک آپ کو اس کا اختتام کرنا ہے۔ قرآن کے اندر تو کیا، روایت حدیث کے اندر بھی کہیں سحری کا وقت بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے، اور روایت حدیث میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر روشنی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہو اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ جب بھی اس کو کھاتے رہیں پیتے رہیں۔ پانی اگر آپ کے ہاتھ میں تو اس کو مکمل کر لیجئے، کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو مکمل کر لیجئے۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یتبین لکم الخیط الابیض، کہ سفید دھاری واضح ہو جائے۔ وہ کبھی آپ جس ٹائم پہ اذان دی جا رہی ہوتی ہے، اچھا پہلی بات میں ذرا یہ بیان کر دوں، اذان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے، روزہ افطار کرنے کے حوالے سے، روزہ سحری ختم کرنے کے حوالے سے اذان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو آپ سحری ختم کریں گے، اذان ہوگی تو آپ افطار کریں گے۔ یہ تو قاعدہ کلیہ آپ کے اپنے بنایا ہوا ہے، نہ تو قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے، نہ حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ اذان کے مطابق افطار کریں یا سحری کا اختتام کریں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو مروجہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ اگر اذان ہو گئی ہے تو بس اب پھر مجھے افطار کر لینا ہے، اور اذان ہو گئی ہے تو اب سحری کا اختتام کر لینا ہے۔ یہ کہیں روایت حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آیات کی مروجہ ترجمے کو دیکھیں گے تو وہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ روشنی باقاعدہ نظر آنا شروع ہو جائے، جس ٹائم پہ ہمارے یہاں فجر کی اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا سحری ختم کرنے کے لیے، اس ٹائم ذرا باہر نکل کے جائزہ لیں، روشنی کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا آسمان کے اوپر، بالکل گپ اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آیت کے مطابق تو بنتی نہیں ہے یہ بات جو ہمارے یہاں عمل رائج ہے، اس کے تو خلاف ہی جا رہا ہے یہ والا معاملہ، مشاہدہ کر کے دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل کی بات آتی ہے کہ صیام کو لیل تک تمام کریں، تو لیل تو آپ کس کو کہتے ہیں، ذرا آپ جس ٹائم پہ افطار کر رہے ہوتے ہیں جا کر جائزہ لے لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ لیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں پر کیوں ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں، حواس موجود ہیں، ہم خود جا کے محسوس کر سکتے ہیں کہ لیل کہا جائے گا اس کو یا نہیں کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو مغرب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، کچھ لوگوں نے مغرب کے 10 منٹ کے بعد خاص کر دیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ بالکل گپ اندھیرا ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ لیل ہوتی ہے۔ ہمیں خود مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیل کا لفظ قرآن میں کیسے آیا ہے، اور جس ٹائم پہ ہم افطار کر رہے ہیں کیا واقعی وہ لیل ہے یا نہیں ہے، اسے لیل کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا۔ آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ افطار کے الفاظ کیا ہیں اور لیل کو جو بیان کیا جا رہا ہے وہ لیل ہے بھی یا نہیں ہے۔ روایت حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ٹھاک روشنی ہے، صحابہ نے یہ کہا کہ سورج نکل رہا ہے تو اللہ کے رسول نے افطار کا حکم دے دیا، بخاری کی روایت ہے۔ اس پر تو ہمارے ہاں عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جائزہ ہمیں خود لینے کی ضرورت ہے. ہم خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللیل کیا ہے، اور جو آیت میں لکھا ہے یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، کیا واقعی جس ٹائم پہ میں نے سحری کا اختتام کیا ہے اور روزے کا آغاز کیا ہے، کیا واقعی وہ وقت ہو چکا ہے یا نہیں، یہ ہم خود مشاہدہ کر سکتے ہیں. باقی اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو سیام کا معنی ہے، یہ ساری تفصیل میں اس کے مقام پہ جا کر بیان کر دوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے.